آپ یہ چیز غور کرو کہ جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کے غصے کی حالت اور جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کے غصے کی حالت، دونوں کے غصے کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ کے پاس جتنے بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ سب آپ کے لیے ٹولز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ ٹول کا کام کرتی ہیں، آپ اس سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زبان ہے یہ ایک ٹول ہے جس سے آپ بولتے ہیں۔ آپ کے کان ہے یہ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک ٹول ہے جس سے آپ سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں آپ کے اندر ہیں جو نہیں دکھتی ہیں، اب آنکھ دکھتے ہیں، کان دکھتے ہیں، منہ دکھتا ہے آپ کو، اور جو ہاتھ ہے وہ دکھتے ہیں، یہ ایک ٹول ہے جس سے آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ ایک ٹول ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے بھی آپ کے پاس ٹولز ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے تھاٹس ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو غصے نے تباہ کیا ہے، ان کو برباد کر دیا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ غصے کو آپ کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے یہ ایک ٹرک ہے۔ آپ کے اندر یہ ایبلٹی، یہ ٹرک ہونی چاہیے کہ غصے کو کس طریقے سے یوز کیا جائے۔ ویلکم بیک اگین۔ آپ کے لیے وہی ویڈیو لے آؤں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ کا ٹائم برباد نہ ہو، اور آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن ملے جو آپ کو آپ کے آگے زندگی میں کام میں آئے، آپ کو آگے بڑھنے میں کام میں آئے۔ ویسے ہی ویڈیو لے کر کے میں آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک پرابلم بتلاؤں گا اور اس کا سلوشن بتلاؤں گا۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ ویڈیو ہے غصے کے بارے میں، کہ غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ ویڈیو کو اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو دو اہم چیزیں آپ پہلے سمجھ جاؤ۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ ہر جاندار چیز میں موجود رہتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دوسروں سے زیادہ غصہ آتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اٹس اے نیچرل تھنگ۔ کسی کے پاس کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ جو کم ہوتے ہیں اس کے بھی اسباب ہیں، کچھ اس کے ریزن سے کیوں ان کے غصہ کم آتا ہے، اور جس کو زیادہ غصہ آتا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں، اسی لیے ان کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اٹس اے نیچرل تھنگ۔ یہ ہم اپنے سے پیدا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک قدرتی چیز ہے، ہم اس کو دور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی چیز جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ آپ کو اس کو ٹول سمجھنا چاہیے، اس کو آپ کو ایک اپنا ہتھیار سمجھنا چاہیے۔ آپ کے پاس جتنے بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ سب آپ کے لیے ٹولز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ ٹول کا کام کرتی ہیں، آپ اس سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زبان ہے یہ ایک ٹول ہے جس سے آپ بولتے ہیں۔ آپ کے کان ہے یہ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک ٹول ہے جس سے آپ سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں آپ کے اندر ہیں جو نہیں دکھتی ہیں، اب آنکھ دکھتے ہیں، کان دکھتے ہیں، منہ دکھتا ہے آپ کو، اور جو ہاتھ ہے وہ دکھتے ہیں، یہ ایک ٹول ہے جس سے آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ ایک ٹول ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے بھی آپ کے پاس ٹولز ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے تھاٹس ہیں، یہ ایک آپ کے لیے ٹول ہے۔ آپ کی خوشی ہے یہ آپ کے لیے ایک ٹول ہے۔ آپ کا غصہ ہے یہ آپ کے لیے ایک ٹول ہے، ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اور آپ کے پاس جب ٹول ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھی چیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط چیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، بری چیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹول کو اچھی چیز میں استعمال کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، اگر آپ اس کو بری چیز میں استعمال کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ ہمیشہ غصے کو ایک ٹول کی طرح دیکھو، ایک ہارڈ ویئر کی طرح دیکھو، جس کو میں استعمال کر سکتا ہوں وہ مجھے استعمال نہیں کرے گا۔ جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے، ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے ہیں اور جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں ابھی اور جو آگے کریں گے، ان کی بایوگرافیز اٹھا کر کے آپ پڑھ لو۔ جنہوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ اچیومنٹ کی ہیں اور جو کر رہے ہیں، ان کے بایوگرافیز اٹھا کر کے پڑھ لو، ان کے ویڈیوز آپ دیکھ لو۔ ان سب میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بہت زیادہ غصے والے تھے، اور ان کی اتنے انوویشنز کرنے کی وجہ، اتنی کامیابی حاصل کرنے کی وجہ، اتنی بلندیوں پر چڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ غصہ بھی تھا۔ لیکن جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے، انہوں نے غصے کو کنٹرول کیا ہے۔ وہ لوگ اپنے اینگر کو، اپنے غصے کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دی کہ وہ ان کو کنٹرول کرے، بلکہ وہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے، وہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو غصے نے تباہ کیا ہے، ان کو برباد کر دیا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ غصے کو آپ کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے یہ ایک ٹرک ہے۔ آپ کے اندر یہ ایبلٹی، یہ ٹرک ہونی
چاہیے کہ غصے کو کس طریقے سے یوز کیا جائے، اس ٹول کو کس طریقے سے یوز کر کے اپنی کامیابی حاصل کی جائے۔ تو یہ گڈ نیوز اور خوشخبری ملنے کے بعد اب آپ یہ سمجھ جاؤ کہ اس ٹول کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آسان ہے لیکن امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے۔ طریقہ آسان ہے لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے اندر دو ڈرامیٹیکلی چینجز ہوتے ہیں، دو ڈراسٹیکلی چینجز ہوتے ہیں، دو ویری ہیوج چینجز آپ کے اندر آتے ہیں۔ آپ نوٹس کرنا ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے اندر انرجی بھر جاتی ہے۔ آپ کے اندر جتنی انرجی ہوتی ہے پوری 100% انرجی آپ غصے کے وقت اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں غصے کے وقت کہ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لے سکتے ہو۔ اس وقت جو نارمل وقت پہ آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ بھی چیز آپ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ غصے میں ایسی چیزیں توڑ دیتے ہیں جو آپ نارمل ٹائم پہ نہیں توڑتے ہیں۔ نارمل وقت پر جو چیز آپ کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی ہے آپ اس کو غصے کے وقت دیکھنا وہ ٹوٹ جائے گی۔ نارمل وقت پہ جو چیز آپ سے نہیں کھل رہی ہے، کوئی باٹل آپ سے نہیں کھل رہا ہے، کچھ بھی، تو آپ دیکھ لینا وہ غصے کے وقت آپ سے کھل جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس انرجی بھری ہوتی ہے، آپ فل آف انرجی ہو جاتے ہیں اس وقت۔ وہ جو انرجی ہے وہ غصہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہیوج چینج آپ کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ آپ سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ آپ غصے کو کنٹرول نہیں کرتے ہوتے، غصہ آپ کو کنٹرول کرتا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ ایسی چیزیں غصے میں کر دیتے ہیں جو آپ کو بعد میں پچھتاوا دیتا ہے۔ آپ ایسی باتیں بول دیتے ہیں غصے میں جس کی وجہ سے آپ پچھتاتے ہیں۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے 4 اسٹیپس میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ کو جو صحیح لگے اس وقت، جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کر لینا اس وقت، تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکیں گے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں، وہاں سے آپ ہٹ جائیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے بیوی یا شوہر کے ساتھ، آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کمرہ چینج کر لیں، آپ وہ جگہ چینج کر لیں، یا پھر وہ پرسن کو کہہ دیں کہ آپ یہاں سے ابھی چلے جاؤ، مجھے ابھی کچھ بات نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بول رہے ہو، کسی پرسن کو بول رہے ہو کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنا ہے، تو اس میں ایک چیز کا آپ دھیان رکھو کہ اسے یہ کبھی نہیں کہنا کہ مجھے تمہاری صورت ہی نہیں دیکھنا ہے۔ یہ بہت ڈینجر ورڈ ہے، یہ بہت ڈینجر سینٹنس ہے کہ مجھے تمہاری صورت ہی نہیں دیکھنا ہے۔ اور یہ خاص طور پر بیوی شوہر کے درمیان میں جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ لفظ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے تمہارا چہرہ ہی نہیں دیکھنا ہے۔ دس از ویری ویری ڈینجرس سینٹینس۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو جگہ چینج کر دینی ہے، کیونکہ اس سے انوائرمنٹ چینج ہوگا ایک چیز، دوسری چیز آپ کا جو مائنڈ جو غصے کی طرف لگا ہوا تھا 100%، وہ اب ڈائیورٹ ہو جائے گا کسی اور چیز کی طرف۔ یعنی آپ جب جیسے ہی چینج کریں گے جگہ تو آپ کو دوسری چیزیں دکھائی دیں گی، تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا دوسری چیزوں کی طرف۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ جگہ چینج کرنے کے بعد بھی آپ کو غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میرا غصہ ختم نہیں ہوا ہے، میں کنٹرول نہیں کر سکا ہوں غصے پر، تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پانی پینا چاہیے۔ پانی پینا جو میں بول رہا ہوں اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو آگ لگی ہے نا، جو نیگیٹیوٹی کی آگ ہے، اس آگ کو بجھانے کا کام کرے گا پانی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا ہے، کسی اور چیز میں آپ کا مائنڈ لگ گیا ہے، تو اب آپ یہاں پر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ یا تیسری ٹرک یہ ہے کہ غصے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ یہ چیز غور کرو کہ جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کے غصے کی حالت اور جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کے غصے کی حالت، دونوں کے غصے کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب لوگ لڑتے ہیں ٹی ویز پر یا پھر آپ ویڈیوز میں دیکھ لو، جو لوگ لڑتے ہیں بیٹھے ہوئے جب لڑتے ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا غصہ اتنا دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمارے پاس اتنا غصہ نہیں ہے ابھی، تو جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ اپنی زبان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے تو۔ چوتھی اور آخری ٹرک یا پھر چوتھا اور آخری اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو لیٹ جانا چاہیے۔ آپ کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ جانا چاہیے۔ لیٹنے کے بعد آپ غصے پر اور کنٹرول کیوں کر سکیں گے؟ کیونکہ جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میں اب زیادہ کچھ کر نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جب آپ کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں، اگر کھڑے ہیں تو کہیں جا کر کے آپ نقصان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ 90% پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب کچھ کر نہیں سکتا ہوں، میں لیٹا ہوا ہوں۔ یہ جتنے بھی اسٹیپس یا ٹرکس آپ کو میں بتلایا ہوں یہ سب کے سب ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہ جو ٹرکس ہیں، یہ جو طریقے ہیں، یہ ہے تو بہت آسان، رائٹ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن
کیا مشکل ہے؟ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے۔ آپ جب اس کو پریکٹیکل کرنا چاہیں گے اس وقت پر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے غصہ ہم کو کنٹرول کرتا ہے، ہم غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے، غصہ آپ کو کنٹرول نہ کرے اور آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرو، اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی ممکن نہیں ہوگا آپ کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ٹرک ہے جو میں نے نہیں بتلائی ہے اور جو مجھے نہیں پتا ہے، تو آپ اس کو ضرور بتلا سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور بتلائیں کہ یہ چیز کے ذریعے سے بھی غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیوں آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے؟ تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، مجھے کچھ نالج مل جائے کہ اس کے بھی ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا ہوگا اور آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ سو پلیز شیئر دس ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔